الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی سلطنت اور اقتدار اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہی عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ گزشتہ خطبات میں بھی اسی آیت سے متعلق اللہ رب العزت کی جو عظیم صفات ہیں ان کا کچھ ذکر آپ احباب سن چکے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، یہ سب اپنی پہچان کرانے کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ سورۃ الطلاق کی جو آخری آیت ہے وہ اس پر گواہ ہے۔ پھر اپنی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے قرآن سے پہلے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں مختلف انبیاء پر، اور ساتھ ساتھ نبیوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ ہر نبی نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ان سب کی طرف ہم نے اسی بات کی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ نبیوں نے بھی اسی بات کی پہچان کرائی اور دعوت دی، اللہ کی نازل کردہ کتابوں نے بھی اسی بات کی پہچان کرائی۔ رسولوں میں سے سب سے آخری رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مقدس۔ قرآن مقدس کی یہ آیت جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا نام ہے، لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا۔ اس دعوے پر اللہ نے 10 دلائل دی ہیں، الحی القیوم سے لے کر ولا یعودہ حفظہما تک۔ پہلا دعویٰ لا الہ الا ہو، دلیل جو اس پر پیش فرمائی الحی،
میرے سوا کوئی الہ نہیں، کیونکہ الہ جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھے، پھر جب پوری کائنات بنا دی اللہ اس وقت بھی ہیں، پھر جب ساری کائنات نہیں رہے گی اللہ اس وقت بھی ہوں گے۔ جس کو حیات اور زندگی ملی ہوئی ہے وہ رب کی عطا ہے، محدود مدت تک کے لیے ہے، صرف انسان نہیں، فرشتوں پر بھی ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی۔ حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، ان پر بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ پہلی دلیل اللہ نے پیش فرمائی ہے کہ اگر کوئی اور ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو تو سامنے لاؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں، تو فرمایا الہ بھی اور کوئی نہیں۔ القیوم، یہ دوسری دلیل دی ہے اللہ نے کہ الہ میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں۔ کیوں؟ فرمایا میں نے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ دلیل دی اللہ نے، ساری کائنات کو میں نے، یہ خشک ہو کر نہیں بیٹھا کرو یہاں پر کہ بس تھوڑی سی لوری کی ضرورت پڑے اور پھر آپ اونگنے لگیں، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھا کرو۔ یہ اس مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے جو ایمانیات میں اول نمبر پر ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، آپ اس کو نہ نماز پڑھواتے ہیں، نہ روزہ رکھواتے ہیں، نہ حج کرواتے ہیں، نہ طواف کرواتے ہیں، نہ اس کو کوئی قربانی، نظر و نیاز، کوئی نیکی نہیں کرواتے۔ اس کو کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ۔ یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھے گا تب نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا، حج بھی پھر کام آئے گا۔ کلمہ نہ پڑھے تو پھر کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کے ہاں قابل قبول۔ یہ اس بنیادی مسئلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو اہمیت دیتے ہوئے سمجھنا بھی ہے، اپنا عقیدہ بنانا ہے، ایمان کو خالص کرنا ہے، قیمتی بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ دعوت جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، یہ دعوت آگے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے حلقہ احباب تک بھی پہنچانی ہے۔ کہیں دور نہ جا سکو، بھائی یہ دروازہ بند کر دیں، کہیں دور نہ جا سکو تو کم از کم اپنے بیوی بچوں کا عقیدہ تو درست کر لو۔ اس لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہوشیاری سے یہ مسئلے سنا کریں۔ دعویٰ پیش کیا اللہ نے، اللہ ہی الہ ہے۔ اب یہاں آ کر پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ الہ کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ الہ کا مطلب ہے معبود، الہ بھی جملہ عربی کا ہے، معبود بھی جملہ عربی کا ہے، اردو والے پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ الہ کا مطلب ہے عبادت کے لائق، تو عبادت بھی لفظ عربی کا ہے، بات تو پھر وہیں رہ جائے گی۔ الہ بھی عربی، معبود بھی عربی، عبادت بھی عربی، تو پھر ہم کیسے سمجھیں؟ سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، سرائکی پنجابی بولنے والا، اردو فارسی بولنے والا، وہ کیسے سمجھے کہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے دلائل سے، اور میں اپنے بھائیوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اکثر دعوت دیتا ہوں
الہ کو سمجھنے کے لیے 20ویں پارے کا پہلا صفحہ اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ وہ ذات ہے جس کے علم جیسا علم کسی کا نہیں، جس کی قدرت جیسی قدرت کسی کی نہیں، جس کی طاقت جیسی طاقت کسی کی نہیں، جس کی حیات اور زندگی جیسی زندگی کسی کی نہیں، جس کو آپ اپنے لفظوں میں مشکل کشا کہتے ہیں وہی الہ ہے، جس کو حاجت روا کہتے ہیں وہی الہ ہے، جس کو دستگیر، لجپال، غریب نواز، داتا، دستگیر آپ کہتے ہیں، یہ سارے معنی ہیں الہ کے، اور اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ جب کہا جائے گا اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں تو مفہوم کیا ہوگا؟ ساری کائنات کو تھامنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کو اونگ اور نیند بھی نہ آئے، کوئی نہیں جس کا زمین و آسمان کی کسی چیز میں حصہ داری ہو۔ جب بنایا صرف اللہ نے ہے تو مالک بھی صرف وہی ہے، وارث بھی صرف وہی ہے جس نے بنایا ہے، اور پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی میرے اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ جب کہا جائے گا کہ الہ کون ہے تو پھر پوچھئے گا یونس علیہ السلام سے، جن کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، ہم اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے تو آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، کاش ہم اپنا عقیدہ بنانے کے لیے کبھی اسی آیت کریمہ کو سمجھیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، نہ ان کی فریاد وہاں کوئی سننے والا، نہ ان کو وہاں سے کوئی نجات دینے والا، نہ کسی سے ان کا رابطہ۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ پردوں کے پیچھے سے اس خفیہ جگہ پر جہاں میں موجود ہوں، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ یہاں سے میں اگر آواز لگاؤں میں کسی کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ وہ کشتی کے ملاح اور مسافر جن کے ساتھ میں کشتی میں سوار تھا اور میں دریا میں آ گیا، ان کو بھی میری کیفیت کا نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ لا الہ الا انت، اللہ تو جانتا ہے میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ اللہ اس مشکل سے اگر تو نکال سکتا ہے تو صرف تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی مجھے نجات دینے والا نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت میں سمجھا دیا گیا مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، دور و نزدیک سے پکارنے والے کی فریاد سننا، پھر اس کی دستگیری کرنا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ الہ کی۔ کس کی صفت ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک فرمایا نا یونس علیہ السلام نے، تو یہ الہ کی صفت ہے، یہ الہ کا معنی ہے اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں۔ دلیل دی میری زندگی جیسی زندگی کسی کی نہیں، ہر ایک پر فنا ہے، مجھ پر فنا نہیں۔ نبی، ولی، غوث، کتب، جتنے بڑی ہستیاں ہیں سب پر فنا ہے، فنا نہیں ہے تو رب کی ذات پر نہیں۔ القیوم، میں ہوں جس نے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے، گرنے نہیں دیتا، نظام کو خراب نہیں ہونے دیتا، نظام میں فساد نہیں آنے دیتا۔ ہاں اگر اللہ چاہتے ہیں تھامے ہوئے زمین و آسمان کو کبھی کبھی تھوڑا سا جب جھٹکا دیتے ہیں، ساری کائنات کے جس حصے پر وہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے وہاں کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعویٰ کیا میرے اللہ نے، سورہ فاطر ہے،
22ویں پارے میں اس کا آخری رکوع، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے، یمسک السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے۔ آپ تو 10 فٹ کی چھت بھی اگر ڈالنے لگے بغیر ستونوں کے قائم نہیں کر سکتے، مگر میرے اللہ نے اتنا بڑا شامیانہ لگا دیا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اپنی قدرت کن فیکون کے پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان کو اور زمین کو میں نے تھام رکھا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، تاکہ یہ گر نہ جائیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تھام رکھا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، فرمایا اگر یہ آسمان زمین میں نہ تھاموں، یہ گرنے لگے، میرے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس زمین و آسمان کو تھام کر کھڑا رکھ سکے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر کا آخری رکوع، اور سورۃ الملک تو اکثر مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، سورۃ الملک کے جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ قرآن کے قریب آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، نہیں دیکھتے ہو تم اپنے سروں کے اوپر فضاؤں میں صفیں بنا کر جب پرندے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو تھام رکھا ہے۔ پرندوں کو بھی میں نے تھام رکھا ہے، جو لشکروں کے لشکر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صفیں بنا کر چل رہے ہوتے ہیں، تم تو سمجھتے ہو کہ ان کے پروں نے تھام رکھا ہے، میں اللہ کہتا ہوں یقبضن، میں نے ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ رحمان کے سوا کوئی بھی ان کو تھامنے والا نہیں۔ پرندوں کو بھی، چھوٹا سا پرندہ فرمایا وہ بھی میری قدرت کن فیکون کے سہارے فضاؤں میں تیر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے تھام رکھا ہے۔ الحی القیوم، میں ہی وہ ذات ہوں جس نے زمین و آسمان کے پورے نظام کو تھام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں، اللہ، جب باتیں ہوتی ہیں نا کسی سے تو پھر بہت کچھ پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شرف ہم کلامی عطا ہوا اللہ کی طرف سے، براہ راست باتیں کرتے تھے، تو پھر ایسی خواہشیں بھی کرتے تھے۔ کبھی باتیں کرتے کرتے کہتے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے مگر شکل نہیں دکھائی آج تک آپ نے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہو گیا نا، جب کسی سے باتیں ہوتی ہیں پھر اس کو دیکھنے کا شوق بھی نوجوانوں ہے۔ نوجوانوں پہلے رابطہ نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر دیدار کی خواہش بھی ہوتی۔ جب آوازیں سنتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو دیکھ بھی لیں کہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، تو اس پہاڑ کو دیکھ، اگر میری تجلی، میرا نور وہ پہاڑ بھی اگر برداشت کر لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت جی اللہ کا نبی بھی وہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، موسیٰ علیہ السلام بھی گر کر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ بھی میری تجلی برداشت نہ کر سکے تو کیسے کر سکے گا؟ فلما خر موسیٰ صعقا فلما افاقا قال سبحانک، جب افاقہ ہو گیا، طبیعت سنبھل گئی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں تیرے نور کی تجلیاں برداشت کر سکوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی ایسے مطالبے اللہ سے کر لیتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے یا اللہ تو کہتا ہے الحی القیوم، میں ہی ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہنے والا، ساری کائنات کا نظام میں نے تھام رکھا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ مجھے ترس آتا ہے، آپ ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، آپ کو اونگ نہیں آتی، آپ سوتے نہیں ہیں۔ فرمایا کل آنا میرے پیغمبر تجھے جواب دوں گا، لیکن ایک کام کرنا، آج کی رات جب میری عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، 2 پیالے پانی کے بھر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا میں لگ جانا، پھر جب صبح آنا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے پانی کے ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا، قدرت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جو تہجد کا عین وقت ہوتا، وہی نیند کا بھی اہم وقت ہوتا، پہلے نیند آئے نہ آئے، عین تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت خوب نیند آتی ہے۔ جب ہوائیں چلنے لگیں، اللہ کے نبی پیالے بھی ہاتھ پہ رکھ کے کھڑا ہے، ہوا چلی، سکون آیا، اونگ آئی، پیالے گرے، پانی بھی گر گیا، پیالے بھی ٹوٹ گئے۔ صبح کو پھر پہنچ گئے اللہ کے پاس، اللہ جی کل میں نے درخواست پیش کی تھی، اللہ آپ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ فرمایا تیرے سوال کا جواب تو رات کی تاریکی میں تجھے ہی مل گیا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میں نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، میں ہی وہ
ذات ہوں. زمین و آسمان میں رہنے والے صرف انسان نہیں، فرشتے نہیں، جنات نہیں، ساری مخلوقات اپنی ضرورتوں کے لیے میرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں. یسألہ، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں. اگر میرا بھی دفتر بند ہو جائے تو مانگنے والے کہاں جائیں گے؟ دنیا والوں نے تو اپنے دفتروں کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں. کہتے ہیں صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک، 4 بجے تک، اس کے بعد دفتر بند. اتوار والے دن بھی دفتر بند. سرکاری چھٹیاں اور تعطیلات کے اعلان ہوتے ہیں. مگر میں ہی وہ ذات ہوں جس نے قرآن میں اعلان کیا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں ہمارا اللہ کہاں ہے. آپ فرما دیں انی قریب، تمہارا رب بڑا قریب ہے. یا اللہ یہ چھت میرے قریب ہے، یہ پنکھا میرے قریب ہے، یہ مائک میرے قریب ہے. تیری قربت کا پیمانہ کیا ہے کہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں اللہ اتنا قریب ہوں جو شاہ رگ ہے، تمہاری زندگی والی رگ ہے، وہ رگ بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا میں اللہ تمہارے قریب ہوں. یا اللہ تیرے دربار کا بھی کوئی ٹائم؟ فرمایا نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیبو، میں جی کر اس کو جواب دیتا ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میں بھی سو جاؤں، مجھے بھی اونگ آ جائے، تجھے اونگ آئی ہے 2 پیالے نہیں سنبھال سکا، اگر مجھے اونگ آ جائے تو یہ 14 طبق کی کائنات کو کون سنبھالے گا؟ الحی القیوم. القیوم وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو سنبھال رکھا. اللہ کے نبی، والد بھی نبی ہے، باپ بھی بادشاہ ہے، بیٹا بھی بادشاہ ہے. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے. باپ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، بیٹا نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. بادشاہت بھی ایسی، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت دے. پھر اللہ نے بادشاہت دی. بھائی کو جگا دیں. پھر اللہ نے جب بادشاہت دی، صرف انسانوں کو مسخر نہیں کیا، جنات بھی ان کے تابع، فرشتے بھی ان کے، پرندے بھی ان کے تابع، ہوائیں بھی ان کی تابع، کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع کر دی. اتنی بڑی بادشاہت اور مملکت عطا فرمائی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. صبح شام کی جو سیر کرتے تھے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، جو مہینے کا سفر ہوتا تھا گھوڑوں کا، وہ ہوائی تخت پر صبح شام کا سفر طے کر لیتے تھے. اتنی بڑی مملکت. ہوا کو حکم دیتے تیز چل، جب تخت ہوا فضاؤں میں چلا جاتا پھر فرماتے ہموار ہو جا، ہوا آہستہ چلنے لگتی، دھوپ سے تانے لگتی. پرندوں کو حکم دیتے ہمارے سروں کے اوپر پر پھیلا کر اڑتے رہو تاکہ ہمیں سایہ میسر رہے. ہوائیں بھی تابع، پرندے بھی تابع، جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے. اللہ نے بتایا موت کا وقت قریب آ گیا، حضرت جی کا ملک الموت آ گئے. حضرت جی تیاری فرمائیں، یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان جانا ہے. فرمایا میں نے تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے جنات کو لگا رکھا ہے، بیت المقدس کو.
وہ بیت المقدس کی تعمیر میں ہیں، انجینئر ان کا نقشے وغیرہ سارے ان کو سمجھائے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر تو مجھے تعمیر کرنے دو۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا اختیار نہیں، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اذا جاء اجلہم، جب کسی کا اجل آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، آئی ہوئی کسی کی موت کو کوئی بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہ مؤخر کر سکتا ہے نہ پہلے کر سکتا ہے۔ ملک الموت نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے، سوچ بچار کر لیں، انتظامی امور۔ فرمایا ٹھیک ہے، جلدی سے شیشے کا ایک کمرہ بنوایا محراب کے انداز میں، آپ کی جو شریعت میں نبوت میں اللہ کی عبادت کا جو طریقہ تھا، کھڑے کھڑے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس لمحے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح نہ ہوتی ہو اور عبادت نہ ہوتی ہو۔ گھر کے افراد کے ٹائمنگ مقرر کر رکھے تھے، اتنا وقت میں عبادت کروں گا، پھر تم نے کرنی ہے، پھر تم نے کرنی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام تو انہی کے بیٹے تھے، اسی محراب میں چلے گئے، جو لاٹھی مبارک تھی اللہ کے نبی کی اس کا سہارا لے لیا اور سامنے کھڑے ہو گئے، اور سامنے ہی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بیت المقدس۔ جنات تعمیر میں لگے۔ اللہ نے وہ منظر جو بیان کیا سورہ سبا میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ فَلَمَّا قضینا علیہ الموت، موت کا جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، میں بتانے لگا ہوں القیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے بھی فضاؤں میں نے تھام رکھے ہیں، زمین و آسمان کے نظام کو بھی میں نے تھام رکھا ہے، یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو الہ اور عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق بھی صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، کھڑے اسی حال میں سہارا لے کر، جنات لگے ہوئے ہیں، تعمیری کام جاری ہیں، بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اتنا دن ہو گئے حضرت جی حجرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے، مگر کسی کی کیا مجال کہ وہاں جا کر دیکھیں کیا ماجرا ہے، ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ابھی آ نہ جائیں ہمیں سزا نہ ملے۔ جو ان کے نگران جنات ہیں، چلو بھئی جلدی کام کرو۔ کام ہوتا رہا، اللہ نے اس لکڑی والے، وہ خود کتنی سی ہوتی ہے، عرصہ لگ گیا، دیمک نے جب وہ لکڑی اور عصا کھا کر کھوکھلا کیا، فلما خر، جب وہ عصا زمین پر گرا تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گرے۔ موت کی حالت میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا عظیم اللہ کا نبی اپنے جسم کو تھام، فلما خر، دوسرا رکوع ہے سورہ سبا 22واں پارہ، فرمایا جب وہ گرے تبینت الجن، تب جا کے جنوں پر حقیقت واضح ہوئی اور جن ہاتھ مل کر افسوس کرنے لگے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ تو کم از کم اس مشقت میں نہ لگے رہتے۔ بات سمجھے ہو جو سمجھانے لگا ہوں؟ ساری کائنات کا نظام تھامنے والی جو ذات ہے وہ الحی القیوم۔ آپ لوگ کھوج میں لگے رہتے ہو نا، اسم اعظم پتہ ہونا چاہیے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسم اعظم کا پتہ چلایا جائے، اسم اعظم کون سا ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسم اعظم جس کو پتہ ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی
فائدہ کب دے گی؟ جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی پتہ ہو، اللہ کی صفتوں کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ مالک اور وارث زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا کون ہے؟ کسی چیز کا کوئی وارث نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ حضرت علی۔ اللہ اکیلا بنانے والا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، وارث بھی وہی۔ یہی معنی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ میں کون ہے جو کسی مجرم کی میرے سامنے میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ میں جس کو اجازت دوں گا تب میرے سامنے کوئی لب کشائی کر سکے گا، ورنہ لا یعلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ نمازی حضرات مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اب تک تو آپ حضرات بھی غائب تھے، آج آپ نے کرونا کو مات دے دی ہے۔ ہاں آج آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے، پھر غائب نہ ہو جائیں۔ بات ساری اپنے دل کی ہے، آج بھی کوئی آپ کو پکڑ کے نہیں لایا، اور گھر میں بھی آپ کو کسی نے پکڑ کے نہیں بٹھا کے رکھا تھا۔ جب آپ کے دل نے کہا نا کچھ نہیں ہوتا، آپ آ گئے۔ کاش کہ یہی پہلے سے دل اور ایمان اور ضمیر گواہی دے دیا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، انشاءاللہ ایمان بنے گا۔ قرآن سمجھو، انشاءاللہ ایمان بنے گا۔ اما پارہ ہے، سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کورت، اس کی آخری آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس کا معنی ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے خیر کی چاہت اگر میرے آپ کے بارے میں کر دی، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نے تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس آنے والی تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایمان بناؤ۔ ایمان کی کمزوری تھی جو یہاں تک ہم آئے۔ میرے بھائیو، ایمان ہوگا، اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے، ایمان اور عمل مل کر آخرت میں اللہ سے ہم کچھ اجر حاصل کر سکیں گے۔ آج جو آپ 1441 کے رمضان کا آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں، پھر 1442-43 تو آئے گا، 41 تو نہیں آئے گا نا؟ یہ جمعہ پھر نہیں آنا ہے۔ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ یہ رمضان کون سا خوشیوں سے گزارا ہے؟ طرح طرح کی مشکلات میں گزار چکے ہو۔ اگلا رمضان ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ جس طرح کے پچھلے رمضان میں اس طرح کے حالات کا کسی کا تھا کوئی تصور؟ کسی نے گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا، پوری دنیا کی مساجد بند کرا دیے گئے۔ اللہ کا لاکھ احسان ہے، ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن انتہائی افسوس مسلمانوں نے خود اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھروں کو خود چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا شام کو واپس لوٹ آئے تو اس کو بھولا ہے نا کہاوت۔ اللہ کے ہاں دروازے کھلے ہیں رحمت کے۔ اللہ نے خود کہا ہے الذین اسرفوا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر جنہوں نے بھی زیادتی کی گناہوں کے ذریعے، نمازیں چھوڑ کر، مسجدیں چھوڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہی سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے،
سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنی کمزوریوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی۔ جس نے سچے دل سے معافی مانگ لی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ پچھلوں پر اللہ پانی پھیر گئے، مٹا دیا ان کو۔ میرے بھائیوں، یہ لمحات پھر پتہ نہیں نصیب ہوں نہ ہوں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی۔ آج صبح کے درس میں یہ بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو ایسی توبہ جسے توبۃ کہتے ہیں۔ توبہ نصوح وہ توبہ ہوتی ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہو، یوں نہیں ہے کہ لاجک پیش کرتا رہے، نہیں نہیں ایسا نہیں تھا اور یوں تھا، نہیں، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے سامنے اعتراف کرے اللہ میں نے جو کیا غلط کیا، میں نے صحیح نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ دل میں ہو، وہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاں عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی حسب سابق۔ یہ انشاءاللہ ہماری 6ٹھی عید کی نماز ہوگی، رمضان کی عید کی۔ ہم نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی ہے، 5 منٹ کی تاخیر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہو، اس لیے تمام احباب بر وقت تشریف لائیں گے اور بر وقت عید کی نماز ادا کریں گے۔ عید کی نماز کے لیے یہاں پر جو مسجد کے نمازی ہیں الحمدللہ وہ تو وقتاً فوقتاً دروس میں شرکت کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جو بھی چیزیں میرے علم میں ہوتی ہیں یا میں محسوس کرتا ہوں، وہ چاہے عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے یا عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے یا فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، میں آپ بھائیوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ پھر بھی جو چیزیں معلوم کرنی ہو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آپ سے ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن میں اپنے مدرسے کے لیے اپیل کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات میں، جہاں پر کثیر تعداد میں مسافر طلباء پڑھتے ہیں۔ اس سال ہم حادثے کا شکار بھی ہوئے، آندھی کے طوفان کی وجہ سے برابر والے مکان کی اوپر کی دیواریں ہمارے مدرسے پر گری ہیں، جس کی وجہ سے 4 چھتیں ہمارے مدرسے کے کمروں کی گر گئی ہیں۔ اللہ نے جانی نقصان سے بچا لیا کہ وہ وقت ایسا تھا، چھٹی کا وقت تھا، عصر کے بعد کا، بچے باہر تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اب وہ تعمیری کام بھی کرنا ہے، حالات آپ سب کے سامنے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے گا۔ میں چونکہ اعتکاف میں ہوں، باہر والے احباب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، اندر ہوں میں، اور باہر انشاءاللہ بچے موجود ہوں گے۔ آپ حضرات اپنا تعاون جمع فرما کر اللہ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ باقی جو آپ کے عطیات ہیں اپنے محلے کی اس مسجد کی ضروریات کے لیے، یہ بجلی کا بل ہے اور دیگر ضروریات مساجد کی، مسجدیں ہیں تو اللہ کا گھر، اللہ اپنے بندوں کو اس کے لیے منتخب فرماتے ہیں، ان کا مال اللہ پہلے قبول فرماتے ہیں، پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد کے لیے بھی خصوصی تعاون فرمانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔